جو ہم نے کارروائی کی ہے RTI کو کافی ٹائم سے بڈگام کانسٹیچوئنسی کے وفود ہم سے ملاقات ہوئے، جب ان سے ملاقات ہوئی الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی، جب بھی ہم نے بڈگام کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے گفتگو ان کے ساتھ کی تو انہوں نے بلاک ڈیولپمنٹ آفس کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ خدشات کا حوالہ چاہے یہ وہاں کی ورک کلچر سے ہو، بلاک ڈیولپمنٹ آفس میں کیسا ورک کلچر ہو، اس حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، یا وہاں کا جو ٹینڈرنگ سسٹم ہے، ٹینڈرنگ کیسے وغیرہ ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے ہمیشہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو یہ بلاک ڈیولپمنٹ آفس بڈگام ہے، یہ ایک خاص طبقے کو کیٹر کرتا ہے۔ یہ اس طبقے کی سیاسی ضروریات ہو یا مالی ضروریات ہو، ان سب کو ہی کیٹر کرتا ہے۔ عام باشندہ جو بڈگام کا ہے وہ اس بلاک ڈیولپمنٹ آفس سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتا ہے۔ اس کا لگتا ہے کہ یہ جو بلاک ڈیولپمنٹ آفس ہے یہ صرف اور صرف اس خاص گروہ کے مقاصد کے لیے ہی بنا ہوا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے، مثلاً کسی جگہ کوئی کنسٹرکشن ہوئی، بند کنسٹرکٹ ہوا، ڈرین کنسٹرکٹ ہوئی، یہ زمین پر ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ ہاں، اس کے نام پر بلاک ڈیولپمنٹ آفس سے پیسہ نکالا جاتا ہے، مگر یہ ایگزسٹ گراؤنڈ پر یہ کنسٹرکشن عمل میں کبھی لائی ہی نہیں گئی، یا اگر لائی گئی ہے نیکسٹ ایئر بھی اسی ڈرین کو، جو ایگزسٹنگ ڈرین بنی ہوتی ہے، اسی کو نیا بتا کر اس سے پھر اس کے نام سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے پھر جب ان خدشات کو دیکھا اور پھر ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کی کہ اس تحفظات کا کیسے ہم ازالہ کریں، اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں، کیسے ہم حکام تک ان چیزوں کو پہنچائیں، تو ہم نے فیصلہ لیا دو طریقے سے۔ ایک تو ہم RTI فائل کریں گے اور ڈویژنل کمشنر کشمیر کو اس حوالے سے خط لکھیں گے۔ الحمدللہ ہم نے RTI بھی فائل کی اور ڈویژنل کمشنر کشمیر کو بھی اس حوالے سے ہم نے چٹھی لکھی اور ان کا اٹینشن ہم نے کوشش کی اس طرف ڈائیورٹ کرنے کی۔ جو ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جو ہم نے ہیڈز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ہم نے RTI میں بھی، اور جو چٹھی ہم نے ڈویژنل کمشنر کو لکھی ہے ان سے ہم نے یہی ڈیٹیل مانگی ہے 7 نقطوں پر۔ نمبر 1، انڈیویژول ہاؤس ہولڈ لیٹرین، جو یہ اسکیم ہے لیٹرین وغیرہ کنسٹرکٹ کرنا، یہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، کتنے لیٹرین پوائنٹ بنے گئے ہیں، کون اس کے بینیفیشریز ہیں، کہاں کہاں پر یہ کنسٹرکٹ ہوئے ہیں، وہ ڈیٹیل ہم نے مانگی ہے۔ دوسرا، جو جاب کارڈس یہاں ورک الاٹمنٹ کے لیے دیے جاتے ہیں، اس کی بھی ہم نے ڈیٹیل مانگی ہے کہ کن کو یہ جاب کارڈس الاٹ ہوئے ہیں، سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ یہاں بھی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ان ناموں پر ایشو کیے گئے ہیں جاب کارڈس جو وہ نام ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، یا وہ ڈسٹرکٹ بڈگام کے باہر رہنے والے ہیں، ان کے نام پر یہ جاب کارڈس ایشو کیے گئے ہیں۔ سملرلی تیسرا نقطہ جس کی ہم نے ڈیٹیل مانگی ہے، جو مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ ہے، اس کے انڈر کون کون سے کام ایگزیکیوٹ کیے گئے ہیں، بینیفیشریز کون ہیں اس انڈر دس ہیڈ۔ سملرلی جو نیشنل مینس کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم ہے، ان میں کن بچوں کو اسکالرشپس دی